بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، ہم گلگت بلتستان میں موجود ہیں، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ 1 ماہ سے گلگت بلتستان کو ایک تو صوبہ بنانے کے حوالے سے بہت سی باتیں ہوئیں، اب 15 نومبر کو الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، اور جو کچھ میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب یا سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہوگی، ایون مریم نواز صاحبہ نے جو کچھ کہا کہ گلگت بلتستان میں اس وقت وفاقی یعنی جو اس وقت تحریک انصاف ہے وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ میرے ساتھ آج میں مشکور ہوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی آئی جی ریٹائرڈ میر افضل خان صاحب، جو کہ اس وقت موجودہ سی ایم ہیں گلگت بلتستان کے، انہی کے زیر نگرانی یہ جو الیکشن ہوں گے، اور چیف الیکشن کمشنر ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ جیسے کہ کچھ الزامات کی حد تک مسلم لیگ نون نے جو سابق سی ایم ہیں انہوں نے بھی کہا کہ کچھ بندے توڑے جا رہے ہیں اور بڑے پریشر ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ دھاندلی ہو رہی ہے۔ میر صاحب بہت شکریہ آپ کا، اپنے وقت دیا۔ پہلا سوال یہی میرا ہوگا کہ جو آج کل نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں، مریم نواز بھی کہہ رہی ہیں کہ جناب دھاندلی ہو چکی ہے اور 6 بندے ہمارے توڑ دیے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے توڑ دیے ہیں۔ آپ کو بھی تو ظاہر اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہوگا یا فیڈرل گورنمنٹ نے کچھ کہا ہوگا کہ کتنا کچھ فیڈرل گورنمنٹ آپ کو کہہ رہی ہے؟ میں اسے بہتان یا الزام تو کہوں گا، لیکن اس میں صداقت بالکل نہیں ہے۔ اس وقت یہاں پر ماحول ابھی تک وہ گرم ماحول بنا نہیں ہے سیاسی طور پر۔ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو اس سے پہلے کوئی ماحول بن جاتا ہے، جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، ریلیز ہوتی ہیں۔ ایسا کوئی ماحول یہاں ابھی پیدا بھی نہیں ہوا۔ صحیح۔ لیکن جہاں تک کہ ہمارے ان اکابرین کا میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، ان کا کہنا ہے یہ الزام کی حد تک تو ہو سکتا ہے، اور پھر اپوزیشن کے معنی یہی ہیں اپوز کرنا، اور وہ اپوز کرتے رہیں گے۔ وہ صرف یہاں نہیں ہوتا ہے، آج کل اسمبلی میں بھی ہوتا ہے، سینٹ میں بھی ہوتا ہے۔ ہر بات کو اپوز کرنا ہمارا ایک وتیرہ بنا ہوا ہے، لیکن میں یقین دلاتا ہوں کہ یہاں پر بالکل کوئی ایسا نہ اسٹیبلشمنٹ، نہ کسی فیڈرل گورنمنٹ کے کسی حاکم نے، کسی افسر نے، کسی وزیر نے ہمیں اشارتاً بھی کچھ کہا ہو۔ ہم نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے، عوام کو جواب دینا ہے۔ ہم نے یہ وعدہ کیا ہے، حلف اٹھایا ہے کہ ہم فیئر، فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروا کر عوام جس کو چاہے ووٹ دے دے۔ عوام آزاد ہے، آزادی ہے، وہ جس کو ووٹ دے دیں گے، جو الیکٹ ہو کر آ جائے گا اس کو حکومت کا اقتدار حوالہ کر کے ہم خدا حافظ کر کے چلے جائیں۔ اچھا میر صاحب، ایک الزامات کی اب اپوزیشن کی سمجھ تو آتی ہے کہ وہ شاید جو بھی گورنمنٹ کرتی ہے اس کی تنقید کے لیے وہ کوئی بھی دوسری رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن اداروں پر اس طرح کے الزامات لگانا اور ڈائریکٹلی نام لینا اداروں کا کہ ان کی وجہ سے یا انہوں نے جو ہے وہ، بلکہ انہوں نے کئی دفعہ تو یہ بھی کہا کہ زبردستی اور ڈراتے بھی ہیں، دمکاتے بھی ہیں، بلکہ انہوں نے کئی دفعہ ٹھوکتے بھی ہیں، اس طرح کے الفاظ بھی یوز کیے کئی دفعہ۔ یہ جو صورتحال ہے، اور 6 جو انہوں نے کہا جی وزراء ہمارے سابق تھے، ان میں سے 4-5 تو میں نے بھی ان سے گفتگو کی اور انہوں نے صاف انکار بھی کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں الزامات کی حد تک اداروں پر اس طریقے سے الزامات اور نام لے کر اس کا فائدہ کیا لینا چاہ رہے ہیں الیکشن سے؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ملک کے اندر۔ جب اپنے کام نہیں بنتا ہے تو اداروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ انتہائی مستحکم ہیں، انتہائی اچھے ہیں، اور خاص کر میں افواج پاکستان کا کہوں گا۔ افواج پاکستان ہے، یہ ملک سلامت ہے اللہ کے بعد، اور افواج پاکستان ہے۔ کرونا میں افواج پاکستان ہے، سیلاب میں افواج پاکستان ہے، زلزلے میں افواج پاکستان ہے۔ ہر کام میں افواج پاکستان کو بلاتے ہیں ہم، وہ خدمت کرتے ہیں۔ سرحدوں میں افواج پاکستان ہے، شہید وہ ہوتے ہیں، جانیں وہ پیش کرتے ہیں، اپنی جانیں دے کر اپنے بچوں کو یتیم بناتے ہیں اور قوم کے بچوں کو حفاظت میں رکھتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے، ایسا الزام لگانا نہیں چاہیے۔ ہم تو بڑے مؤدبانہ طور پر گزارش کریں گے اس اپوزیشن سے یا ان لوگوں سے کہ جو اس قسم کے الزام لگاتے ہیں۔ اور جہاں تک
یہاں کے 5-6 جن کے بارے میں بتایا ہے میں جانتا ہوں، وہ اپنی مرضی سے گئے ہیں، وہ دیکھتے ہیں جہاں ان کو مناسب لگتا ہے کہ یہاں سے ہمیں ووٹ زیادہ ملے گا وہاں چلے جاتے ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اشارتاً بھی کوئی سلسلہ نہیں، وہاں گئے وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ یہ پارٹی کا ایک اپنا میکنزم ہوتا ہے، وہ جو بھی آتا ہے وہ دیکھتے ہیں، وہ اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ اچھا، دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا اپوزیشن نے پہلے ہی کہا جی کہ ہمارے ساتھ تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ ہم 2018 کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے جو 2018 کے جنرل الیکشن میں نافذ ہوا تھا وہی وہ ایز اٹ از گلگت بلتستان میں لگانا چاہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کووڈ-19 ہے، کووڈ-19 کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز کی ایک رائے ہوگی، اس میں مشاورت کے بعد ایک اعلامیہ ہوگا، اس پہ بھی ہم امپلیمنٹ کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ظاہر ہے آپ بھی اس وقت گلگت بلتستان کے ایریاز کو دیکھ رہے ہیں، سردی کا موسم بھی آ سکتا ہے، اور پھر اس طرح کی جو صورتحال ہے، کچھ ایسے پولنگ اسٹیشن بھی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ حساس بھی ہوتے ہیں، جہاں پہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ آپ کے پاس یہاں پہ ظاہر جی بی اسکاؤٹ بھی موجود ہے، پولیس بھی ہے، رینجر بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بھی الزامات لگائے گئے ہیں جی آرمی کو نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ انتظامات تو آپ نے دیکھنے ہیں، کیا اس کی ضرورت ہے یا وداؤٹ یعنی اس طریقے سے ضرورت نہیں ہے اور اس کے بغیر صاف شفاف اور آزادانہ الیکشن ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہماری پولیس، ہمارے پیراملٹری فورسز، انتظامیہ، عدلیہ یہاں کی انتہائی شفاف ذہن کی ہے اور کیپیبل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے ٹرانسپیرنٹ، شفاف، غیر جانبدارانہ الیکشن کرانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ رہی بات کووڈ کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے، یہ جو کہتے ہیں اس سلسلے میں اگر یہ کرونا بڑھ گیا تو میرے خیال میں الیکشن سے زیادہ ضروری الیکشن لوگوں کے لیے ہوتا ہے، جمہوریت لوگوں کی ہوتی ہے، ووٹ لوگوں نے دینا ہوتا ہے۔ جب ان کی جانیں سلامت نہیں رہیں گی، جانوں کو خطرہ ہوگا، تو اس وقت بھی دیکھا جائے گا میڈیکل رپورٹ کے مطابق، اس وقت کے ماحول کے مطابق، وہ پھر جیسا ہمارے چیف الیکشن کمشنر صاحب جیسی بھی ایس او پی کا وہ اعلان کریں گے ہم عمل درآمد کروا دیں گے۔ اس میں اگر برف باری یا سردی بڑھ گئی کچھ ایریاز، کیونکہ آپ کے بڑے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سرد بھی ہیں، اس وقت بھی گلگت بلتستان کی جو ایون سٹی میں بھی سردی بڑھ رہی ہے، اور دوسری طرف کووڈ اگر تیزی سے بڑھا تو ڈو یو تھنک کہ اس شاید ملتوی بھی ہو سکتے ہیں الیکشن؟ اگر میں یہ کہوں گا تو پھر اپوزیشن والے یہی کہیں گے یہ اپنا پیریڈ پرولانگ کرنے کے لیے یہ باتیں کرتا ہے۔ ہم تو ایک ہفتے کے اندر بھی کروا دیں، ہم تیار ہیں، وی ویلکم۔ لیکن جہاں تک برف باری کا تعلق ہے، جہاں تک سردی کا تعلق ہے، جہاں تک ایسے علاقے جہاں ایکسیسیبلٹی نہیں ہوگی ان کا تعلق ہے، اس کے لیے ہمیں پھر فوج سے ہیلی کاپٹرز کی مدد لینی پڑے گی اگر الیکشن آگے ملتوی نہ ہوئے تو۔ ایسی صورت میں ہمیں امید ہے کہ افواج پاکستان پہلے بھی ہماری مدد کرتی رہی ہے اس سلسلے میں۔ جب زلزلہ آیا افواج پاکستان کے سارے ہیلی کاپٹر آن بورڈ رہے، انہوں نے کام کیا، کیونکہ سول کے پاس تو ایسا کوئی وہ موجود نہیں ہے ٹرانسپورٹ وغیرہ، تو وہ دیکھا جائے گا اس وقت۔ پھر پالیسی بنانے والا ہمارا چیف الیکشن کمشنر ہے، وہ کیا حکم دیتا ہے، ہم تو اس کے امبریلا کے نیچے کام کرنے والے لوگ ہیں۔ ارینج کرنا ہے ہم نے، سیکورٹی پرووائڈ کرنی ہے، فائنانس پرووائڈ کرنا ہے اس کے لیے، باقی تو آرڈرز اسی کے چلیں گے انشاءاللہ۔ اچھا میر صاحب، اگر گزشتہ ظاہر حکومتیں رہی ہیں، کچھ نہ کچھ عوام کے لیے بہتری کی بھی ہم نے دیکھا اقدامات ہوتے رہے، لیکن سٹل گلگت بلتستان میں 3-4 بڑے ایشوز جو ہم دیکھ رہے ہیں مختلف جو شہر ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت بڑا رقبہ ہے، ہلی ایریاز ہیں، پھر یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک انٹرنیٹ کا جو ہے فقدان ہے، اس میں اسٹوڈنٹ سے لے کر تمام مکاتب فکر کے لوگ اس میں ان کو مشکلات کا سامنا رہا، کیونکہ کووڈ میں ہم نے دیکھا کہ میکسیمم کیونکہ انٹرنیٹ کی سہولت سے ہی فائدہ اٹھایا گیا۔ دوسری طرف ہم دیکھیں تو صاف پینے کا پانی ابھی تک ہمیں کئی دفعہ ہمیں عام شہری بھی یہی کمپلین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سیوریج کا نظام اس طریقے سے شاید بہتر نہ ہو سکا۔ اسی طرح لوڈ شیڈنگ کی بڑی کمپلینٹس رہی ہیں۔
اب تو سردی ہو چکی ہے لیکن اس سے پہلے 20 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ رہی. یہ جو بنیادی ایشو رہے ہیں، آپ نے بھی بہت سی چیزیں دیکھی ہوں گی، ظاہر ہے آپ کے پاس پبلک کی کمپلینٹس آتی ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو آنے والی حکومت جو بھی ہوگی اس کو کس طرح کے اقدامات کرنے ہوں گے، اور کیا سمجھتے ہیں کون سے ایشوز ایسے ہیں جن کی پرائرٹیز پہ حل ہونا چاہیے؟ یہ ہم خود فیس کرتے رہے ہیں. جہاں تک پانی کا نظام ہے، صاف پانی کا، بجلی کا ہے یا سیوریج کا ہے، گورنمنٹ نے کیا ہے. گورنمنٹ بڑی توجہ سے کام کر رہی ہے. سیوریج کا ایک نظام یہاں چلا، لیکن ہماری بدبختی یہ ہے کہ ایک حد تک ایلوکیشن ہوتی ہے، اس سے اوپر کے لیے ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جانا پڑتا ہے. صحیح. اور فیڈرل گورنمنٹ کی بھی کوئی ایسی مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے فیڈرل بجٹ کو دیکھ کر انہوں نے ہمیں بجٹ دینا ہوتا ہے. لیکن پائپ لائن میں سیوریج سسٹم بھی ہے، پائپ لائن میں پاور کا بھی ہے، پائپ لائن میں صاف پانی کا بھی ہے. کچھ سکیمیں ابھی میچور بھی ہو گئے ہیں. جٹیال میں، یہاں کینٹ ایریا میں جہاں میں رہتا ہوں، وہاں صاف پانی کی بہت بڑی 26 کروڑ کی اسکیم لگ کر آج ہم صاف پانی پی رہے ہیں وہاں پر. تو اس طریقے سے گورنمنٹ بہت کوشش کر رہی ہے. اور ابھی جو فورم آج جس کو میں اٹینڈ کر کے آ گیا ہوں یہاں سرینا میں، اسی فورم میں یہ ساری باتیں ایئر مارک ہو گئی ہیں. اور انشاءاللہ آنے والی حکومت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. بس ان کے اندر ایک ول ہونی چاہے، ایک جستجو ہونی چاہے اس کو کمپلیٹ کرنے میں. تو باقی راستہ بنا دیا ہے، بیس بنا دیا ہے. انشاءاللہ آگے وہ چلے گا. اور یہ ساری چیزیں وقت گزرنے کے ساتھ، کیونکہ بٹن دبا کر یہ سارے مسائل حل نہیں ہو سکتے ہیں، اس کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے ہوتا ہے. بالکل میر صاحب، اس وقت کیونکہ 5واں صوبہ بنانے کی بات ہو رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ ظاہر ڈیفینیٹلی اس وقت تو حکومت ایک وفاقی حکومت کو تو روک دیا گیا ہے ڈیفینیٹلی کہ اس وقت کوئی اعلان اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے. اور آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ ایک پریس کانفرنس میں ہوئی جس میں وزیر اطلاعات بھی شبلی فراز موجود تھے، علیم گنڈا پور موجود تھے، ہم خود وہاں پہ موجود تھے، جس میں انہوں نے یوتھ کے لیے جو ہے وہ آسان ایک ساتھ پر قرضے بھی دینے کی بات کی کہ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جا سکے. اور گلگت بلتستان کے حوالے سے انہوں نے ٹورزم کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے کی بات کی کہ کووڈ کے بعد اور کووڈ کے دوران گلگت بلتستان کا ایک بڑا طبقہ اس سے متاثر بھی ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو ٹورزم کے حوالے سے ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انتہائی خوبصورت ایریا ہے، لیکن ابھی تک یہاں کی عوام جو ہے وہ شاید سٹرگل کر رہی ہے اس طرح کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے شاید، یا ان کو اس طریقے سے امپاور نہیں کیا گیا. غربت ابھی بھی موجود ہے. کیا پلان آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والی حکومت کو کرنا چاہیے جس سے نہ صرف غربت کا خاتمہ ہو، بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح موجودہ حکومت خان صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹورزم ایک بہت بڑا جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے پاکستان کے لیے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان اس وقت اگر پورے پاکستان کی بات کریں تو سب سے خوبصورت ایریا، اور زیادہ تر اگر ہم بات کریں تو جو ہزاروں میگا واٹ بجلی کی پیداوار کی بات کریں، ٹورزم کی بات کریں، دیامر باشا ڈیم آپ کے سامنے ہیں، بڑے دوسرے میگا پروجیکٹس کی بات کی جا رہی ہے. تو اس میں امپلیمنٹ ہونے والے کون سے پروجیکٹس ہیں اور عوام کو کیا ملنے والا ہے یوتھ کو؟ یوتھ کو تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سی پیک کی وجہ سے جاب اپرچونیٹیز ہماری پرائیویٹ سیکٹر میں اور گورنمنٹ سیکٹر میں دونوں میں پیدا ہو چکی ہیں. سی پیک میں ہماری ایس پی یو ایک یونٹ ریز ہو گئی ہے جس میں ہمارے یوتھ بھرتی ہو گئے ہیں. ایس پی یو اسپیشل پروٹیکشن یونٹ ہے. صحیح. اس کی پولیس ہے، پیٹرولنگ کر رہی ہے، راستے میں پروٹیکشن دے رہی ہے جتنے بھی ٹورسٹ آ رہے ہیں. اور دوسری سب سے اچھی بات یہ ہو گئی ہے، ٹورزم پولیس ریز ہو گئی ہے. بالکل. ٹورسٹ سالانہ ہمارا یہاں 20 سے 25 لاکھ تک کا ریٹ ہوتا ہے، لیکن اس سال کووڈ کی وجہ سے اس میں تھوڑا بہت فرق آیا ہے. ٹورزم کے بارے میں ہماری فیڈرل گورنمنٹ بالخصوص وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں. صحیح. میں خود ایک میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں جب یہ بات اٹھایا تو انہوں نے فردر مجھے بولنے نہیں دیا بلکہ خود ایکسپلین کیا کہ وہاں ٹورزم کا ہمارا بہت بڑا پوٹینشل ہے. صحیح. ہمیں اس پر زیادہ توجہ دینی چاہیے. اور گورنمنٹ نے اس کے لیے بہت بڑا بیس رکھا ہوا ہے. جو سیمینار آج ہمارا
صحیح تھا، اس میں بھی ٹورزم، منرلز، پاور، یہ ساری چیزیں ایئر مارک ہو گئی ہیں. اور جہاں تک پاور کا ہے 40,000 میگا واٹ ابھی آگے بننے جا رہا ہے ہمارے یہاں پر، اور انشاءاللہ وہ سکیمیں پائپ لائن میں ہیں. اور پھر وہ طریقہ کار ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بھائی بادشاہت نے یہ حکم دیا تو یہ کام شروع ہو جائے گا. اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، اس پروسیجر کے تحت انشاءاللہ تعالی آنے والے 2-4 سال میں ہم یہاں سے انشاءاللہ تعالی بجلی باہر کے ملکوں کو دینے کے قابل ہو جائیں گے. صحیح، یعنی یہ بنیادی جو ایشوز ہیں وہ سالو ہو جائیں گے. آخری کویسچن میرا آپ سے ہے کہ 5واں صوبہ جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تک کہ مشاورت بھی کی گئی، اپوزیشن سے بھی مشاورت کی گئی، اور شاید جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ کیونکہ الیکشن سے پہلے اگر وہ اعلان کرتے ہیں تو جس طرح اپوزیشن نے یہ کہا کہ یہ ڈائریکٹلی تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا، آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے بعد گلگت بلتستان کی عوام کو ایک 5واں صوبہ جو ہے وہ ایک ان کے لیے ایک بہت بڑا یعنی اس کے لیے ایک انعام ہوگا، یا گلگت بلتستان کی جو عوام ہے جو 72-73 سال سے ان کا ایک درینہ ایشو تھا، ایک مسائل تھے جو انہوں نے ڈیمانڈ بھی کی، اور ہمیشہ پاکستان کے لیے کسی بھی قربانی سے اگر ہم بات کریں، پاک آرمی میں جتنی بھی ایک آپ کی پوری اس گلگت بلتستان کا ایک بڑا نام ہے، آپ کی خود فیملی کا ایک بڑا نام ہے. اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ 5واں صوبہ گلگت بلتستان کے عوام کو ملے گا، یا یہ بھی ایک لالی پاپ ہے اور جیسے پہلے بھی حکومتیں آتی ہیں، کیونکہ کئی عوام یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ بھی ایک پولیٹیکل سٹنٹ بھی ہو سکتا ہے ووٹ لینے کے لیے؟ بالکل نہیں جی، 5واں صوبہ ایز سچ آئینی صوبہ تو نہیں بنے گا، پروویژنل صوبہ ڈیفینیٹلی بنے گا، اور یہ کمٹمنٹ ہے گورنمنٹ کی، اور ہمارے گورنمنٹ کے جتنے بڑے 3-4 ستون ہیں سب کا متفقہ فیصلہ ہے. صحیح. اور انشاءاللہ تعالی یہ بیکاز آف دی الیکشن انجینئرڈ ہوگا، الیکشن مطلب میں اثر انداز ہوگا، کہہ کر روک لیا ہے. ادروائز انشاءاللہ تعالی آپ دعا کریں کہ یہ الیکشن کنکلوڈ ہو جائیں، نئی حکومت آ جائے، یہ صوبہ بنے گا، پروویژنل صوبہ بنے گا. بہت شکریہ ناظرین، آپ نے سنا ہمارے ساتھ ڈی آئی جی ریٹائرڈ میر افضل خان صاحب موجود تھے جو اس وقت سی ایم ہیں، اور کیونکہ بہت سی باتیں ہو رہی تھیں، اپوزیشن بھی باتیں کر رہی ہے، یہاں تک کہ سابق وزیر اعظم وہ بھی بات کر رہے تھے کہ گلگت بلتستان میں جناب دھاندلی ہونے جا رہی ہے، تو ہم نے سمجھا کہ بہت سے اہم سوالات ہیں وہ ہم نے ان کے سامنے رکھیں. آج تک کے لیے اتنا ہی، مزید کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ کی بڑی مہربانی. پاکستان زندہ باد اور اسلام زندہ باد. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.